أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام حضرت بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات۔ فرمایا یہ دنیا کیا ہے؟ ایک قسم کی دارالابتلاء ہے، وہی اچھا ہے جو ہر ایک امر خفیہ رکھے اور ریا سے بچے۔ وہ لوگ جن کے اعمال للہی ہوتے ہیں وہ کسی پر اپنے اعمال ظاہر ہونے نہیں دیتے، یہی لوگ متقی ہیں۔ میں نے تذکرۃ الاولیاء میں دیکھا ہے کہ ایک مجمع میں ایک بزرگ نے سوال کیا کہ اس کو کچھ روپے کی ضرورت ہے، کوئی اس کی مدد کرے۔ ایک نے صالح سمجھ کر اس کو 1000 روپے دیا۔ انہوں نے روپے لے کر اس کی سخاوت اور فیاضی کی تعریف کی۔ اس بات پر وہ رنجیدہ ہوا کہ جب یہاں ہی تعریف ہو گئی تو شاید ثواب آخرت سے محرومیت ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا اور کہا کہ وہ روپیہ اس کی والدہ کا تھا جو دینا نہیں چاہتی تھی۔ چنانچہ وہ روپیہ واپس دیا گیا، جس پر ہر ایک نے لعنت کی اور کہا کہ جھوٹا ہے، اصل میں روپیہ دینا نہیں چاہتا۔ جب شام کے وقت وہ بزرگ گھر گیا تو وہ شخص 1000 روپے اس کے پاس لے آیا اور کہا کہ آپ نے سر عام میری تعریف کر کے مجھے محروم ثواب آخرت کیا تھا، اس لیے میں نے یہ بہانہ کیا۔ اب یہ روپیہ آپ کا ہے، لیکن آپ کسی کے آگے نام نہ لیں۔ بزرگ رو پڑا اور کہا کہ اب تو قیامت تک مورد اعلان تان رہے گا، کیونکہ کل کا واقعہ سب کو معلوم ہے اور یہ کسی کو معلوم نہیں کہ تو نے مجھے روپیہ واپس دے دیا ہے۔ ایک متقی کو اپنے نفس امارہ کے برخلاف جنگ کر کے اپنے خیال کو چھپانا ہے اور خفیہ رکھنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس خفیہ خیال کو ہمیشہ ظاہر کر دیتا ہے، جیسا کہ ایک بدمعاش کسی بدچلنی کا مرتکب ہو کر خفیہ رہنا چاہتا ہے، اسی طرح ایک متقی چھپ کر نماز پڑھتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ لے۔ سچا متقی ایک قسم کے صدر چاہتا ہے۔ تقوی کے مراتب بہت ہیں، لیکن بہرحال تقوی کے لیے تکلف ہے اور متقی حالت جنگ میں ہے اور صالح اس جنگ سے باہر ہے، جیسے کہ میں نے مثال کے طور پر ریا کا ذکر کیا ہے، جس سے متقی کو 8 پیر جنگ ہے۔ پھر فرمایا راہ سلوک میں مبارک قدم 2 گروہ ہیں، ایک دین العجائز والے جو موٹی موٹی باتوں پر قدم مارتے ہیں، مثلا احکام شریعت کے پابند ہو گئے اور نجات پا گئے۔ دوسرے وہ جنہوں نے آگے قدم مارا، ہرگز نہ تھکے اور چلتے گئے حتیٰ کہ منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ لیکن نامراد وہ فرقہ ہے کہ دین العجائز سے تو آگے قدم رکھا لیکن منزل سلوک کو طے نہ کیا، وہ ضرور دہریہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نمازیں بھی پڑھتے رہے، چلا کشیاں بھی کیں، لیکن فائدہ کچھ نہ ہوا۔ جیسے ایک شخص منصور مسیح نے بیان کیا کہ اس کی عیسائیت کا باعث یہی تھا کہ وہ مرشدوں کے پاس گیا، چلا کشی کرتا رہا لیکن فائدہ کچھ نہ ہوا، تو بدظن ہو کر عیسائی ہو گیا۔ جو لوگ بے صبری کرتے ہیں وہ شیطان کے قبضے میں آ جاتے ہیں۔ متقی کو بے صبری کے ساتھ بھی جنگ ہے۔ بوستان میں ایک عابد کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب کبھی وہ عبادت کرتا
تو ہاتف یہی آواز دیتا کہ تو مردود اور مخذول ہے۔ ایک دفعہ ایک مرید نے یہ آواز سن لی اور کہا کہ اب تو فیصلہ ہو گیا ہے، اب ٹکرے مارنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ وہ بہت رویا اور کہا میں اس جناب کو چھوڑ کر کہاں جاؤں، اگر ملعون ہوں تو ملعون ہی صحیح، غنیمت ہے کہ مجھ کو ملعون تو کہا جاتا ہے۔ ابھی یہ باتیں مرید سے ہو ہی رہی تھیں کہ آواز آئی کہ تو مقبول ہے۔ سو یہ سب صدق اور صبر کا نتیجہ تھا جو متقی میں ہونا شرط ہے۔ پھر فرمایا بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پھونک مار کر عرش پر پہنچ جائیں اور واصلین سے ہو جائیں۔ ایسے لوگ ٹھٹا کرتے ہیں۔ وہ انبیاء کے حالات کو دیکھیں، یہ غلطی ہے جو کہا جاتا ہے کہ کسی ولی کے پاس جا کر صدہا ولی فی الفور بن گئے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ جب تک انسان آزمایا نہ جاوے، فتن میں نہ ڈالا جاوے، وہ کب ولی بن سکتا ہے۔ ایک مجلس میں با یزید واز کر رہے تھے، وہاں ایک مشائخ زادہ بھی تھا جو ایک لمبا سلسلہ رکھتا تھا۔ اس کو آپ سے اندرونی بغض تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خاصہ ہے کہ پرانے خاندانوں کو چھوڑ کر کسی اور کو لے لیتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر بنی اسماعیل کو لے لیا، کیونکہ وہ لوگ عیش و عشرت میں پڑھ کر خدا کو بھول گئے ہوتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ سو اس شیخ زادے کو خیال آیا کہ یہ ایک معمولی خاندان کا آدمی ہے، کہاں سے ایسا صاحب خوارق آ گیا کہ لوگ اس کی طرف جھکتے ہیں اور ہماری طرف نہیں آتے۔ یہ باتیں خدا تعالیٰ نے حضرت با یزید پر ظاہر کیں تو انہوں نے قصے کے رنگ میں یہ بیان شروع کیا کہ ایک جگہ مجلس میں رات کے وقت ایک لیمپ میں پانی سے ملا ہوا تیل جل رہا تھا۔ تیل اور پانی میں بحث ہوئی۔ پانی نے تیل کو کہا کہ تو کثیف اور گندا ہے، اور باوجود کثافت کے میرے اوپر آتا ہے، میں ایک مصفہ چیز ہوں اور طہارت کے لیے استعمال کیا جاتا ہوں، لیکن نیچے ہوں، اس کا باعث کیا ہے؟ تیل نے کہا کہ جس قدر صحبتیں میں نے کھینچی ہیں، تو نے وہ کہاں جیلی ہیں جس کے باعث بلندی مجھے نصیب ہوئی۔ ایک زمانہ تھا جب میں بویا گیا، زمین میں مخفی رہا، خاکسار ہوا، پھر خدا کے ارادے سے بڑھا، بڑھنے نہ پایا کہ کاٹا گیا، ہر طرح کی مشقتوں کے بعد صاف کیا گیا، کولوں میں پیسا گیا، پھر تیل بنا اور آگ لگائی گئی۔ کیا ان مصائب کے بعد بھی بلندی حاصل نہ کرتا؟ یہ ایک مثال ہے کہ اہل اللہ مصائب و شدائد کے بعد درجات پاتے ہیں۔ لوگوں کا یہ خیال خام ہے کہ فلاں شخص فلاں کے پاس جا کر بلا مجاہدہ اور تزکیہ ایک دم میں صدیقین میں داخل ہو گیا۔ قرآن شریف کو دیکھو کہ خدا کس طرح تم پر راضی ہو، جب تک نبیوں کی طرح تم پر مصائب و زلازل نہ آویں، جنہوں نے بعض وقت تنگ آ کر یہ بھی کہہ دیا حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ کے بندے ہمیشہ بلاؤں میں ڈالے گئے، پھر خدا نے ان کو قبول کیا۔ تلخی کی زندگی کو کرو صدق سے قبول، تا تم پہ ہو ملائکہ عرش کا نزول۔ اسلام چیز کیا ہے؟ خدا کے لیے فنا، ترک رضائے خیش، پے مرضی خدا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔